اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 27واں سبق ہم نے شروع کیا تھا، لیکن باقاعدہ سبق کا آغاز ہم نہیں کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ سبق میں جو ضمائر کا سبق ہے، یعنی جس سبق کا مین ٹاپک ضمائر ہے، تو ضمائر کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے تھی۔ ویسے تو ہمیں معلومات ہیں الحمدللہ کہ 2 چارٹس ہیں جی ضمائر کے، ایک رفع والا چارٹ ہے اور ایک نصب اور جر والا چارٹ ہے، لیکن اس سبق میں بھی اور گرامر والے جو ہے ضمائر کو ایک اور طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس اور طریقے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے الحمدللہ پہلے ضمائر کو سمجھنے کی کوشش کی ایکسرسائزز میں سے ہی، اور رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ ضمائر جو ہیں وہ متصل بھی ہوتے ہیں اور منفصل بھی ہوتے ہیں۔ متصل اٹیچڈ اور منفصل سیپریٹ۔ رفع اور نصب کے ضمائر متصل بھی ہوتے ہیں اور منفصل بھی ہوتے ہیں، جبکہ جر کے ضمائر جو ہیں وہ صرف متصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم اس سبق میں، آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ بھی ایکسرسائزز کا جو ہے وہ پورشن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنے کے بعد پھر ہم سبق کو باقاعدہ شروع کریں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک مکالمے کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یُؤْتَى بِضَمِیرِ النَّصْبِ منفصلا، ضمیر جو نصب ہے، نصب کی ضمیر، اس کو لایا جاتا ہے منفصل کے طور پہ۔ نصب کی ضمیر کو منفصل لایا جاتا ہے۔ کہاں کہاں لایا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اذا کان مفعولا بہ، جب ضمیر مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، وتقدم علی فعلہ، اور وہ اپنے فعل پر مقدم ہو۔ ضمیر مفعول بہ کے طور پر آ رہی ہو اور فعل پر مقدم ہو۔ مثال دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نحو ایاک نعبد، اذ اصلہ، جب کہ اس کا اصل کیا تھا، نعبدو کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ نعبدو کا کی ضمیر ہے، اس میں کاف کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے نعبدو فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے، نعبدو فعل اور فاعل ہو گیا، اور کا جو ہے ضمیر یہ آپ کی اٹیچ ضمیر ہے اس وقت۔ اب ہم اس کو مقدم کرنا چاہتے ہیں فعل پہ، تو ہم اب یہ متصل ضمیر نہیں لائیں گے، بلکہ نصب کی ضمیر جو ہے وہ منفصل لائیں گے، اور منفصل ضمیر کون سی ہے، وہ ایاک ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے جی ایاک نعبد۔ ایک صورت یہ ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہے اذا وقع مفعولا، نصب کی ضمیر جب مفعول واقع ہو، للمصدر، کسی مصدر کے لیے، مضاف الی فاعلہ، جو کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو۔ ایسے مصدر کی لیے مفعول ہو جو کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ فعل کیا کام کرتا ہے جی، فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسم الفاعل بھی ایسے ہی کام کرتا ہے اگر وہ کسی متعدی فعل سے آ رہا ہو۔ مصدر کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ مصدر بھی کیا کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مصدر مضاف بن کر آتا ہے اپنے فاعل کی طرف، اب ظاہر بات ہے اس کا فاعل مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ مجرور ہوگا۔ تو مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر آئے تو ضمیر، نصب والی ضمیر کو لایا جاتا ہے منفصل۔ مثال کے طور پر زیارت المدیری، مدیر کا زیارت کرنا، مدیر کا زیارت کرنا۔ اب ذرا نوٹ کریں، زیارت کرنا، تو زیارت کرنے والا کوئی ہے، وہ فاعل ہوگا نا، وہ ہے مدیر۔ تو اس زیارت کو، مصدر کو ہم نے مضاف کر دیا مدیر کی طرف، تو مدیر صاحب جو ہیں وہ مضاف الیہ بن گئے، تو گویا یہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ زیارت المدیری، مدیر کا زیارت کرنا، مدیر کا ملنا، ہمیں تو ایانا کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ضمیر نصب والی جو ہے وہ منفصل لائی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور الیوم تو آپ کو پتہ ہے ظرف ہے۔ اسی طرح ضرب کا، تیرا مارنا، تیرا مارنا، ضرب مصدر ہے، اس کا فاعل ہے کا، یعنی انتا فاعل تھا، جب اس کو مضاف الیہ بنایا مصدر کے لیے تو وہ کا کے طور پہ آ گیا، اور جو مفعول تھا وہ یا تھا۔ ٹھیک ہے، اٹیچ ضمیر یا، لیکن اس کو ہم اب اٹیچ کے طور پہ نہیں لا سکتے، ہم اس کو
سیپریٹ لائیں گے، یہ پوائنٹ وہ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضربو کا ایایا، تیرا مجھے مارنا، اشدو زیادہ سخت ہے، من ضربی ایاکا، میرا تجھے مارنے سے. دو وجوہات آپ کو بتائی گئی ہیں کہ نصب والی ضمیر کو منفصل کب لایا جائے گا. ایک صورت بتائی یہ ہے کہ نصب والی ضمیر جب مفعول بہ کے طور پر آئے گی اور اپنے فعل پر مقدم ہوگی، اور دوسری صورت یہ کہ جب وہ مفعول بن کر آئے گی ایسے مصدر کے لیے جو کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو منفصل لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے. تیسری صورت یہ ہے اذا وقع بعد حرف العطف، جب نصب والی ضمیر حرف عطف کے بعد آئے گی تو بھی اس کو منفصل لایا جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں جی رأیتو کا، میں نے تجھے دیکھا، میں کہتا ہوں میں نے تجھے اور اسے دیکھا، میں نے تجھے اور اسے دیکھا، تو میں یوں نہیں کہوں گا کہ رأیتو کا و ہو، نہیں، و ایاہو، میں منفصل لاؤں گا اس ضمیر کو. ٹھیک ہو گیا، انی و ایاکا، بے شک میں اور تو ناجحانی، کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چوتھی صورت ہے اذا وقع بعد الا، جب وہ الا کے بعد واقع ہو تو پھر بھی جو نصب والی ضمیر ہے اس کو آپ متصل نہیں لا سکتے، منفصل ہی لانا ہوگا. ما سألتو الا ایاکا، اب اصل میں جملہ تھا سألتو کا، میں نے تجھ سے پوچھا. اب میں اس میں حصر پیدا کرنا چاہتا کہ میں نے صرف تجھ سے پوچھا، تو میں ما اور الا کے ذریعے حصر لانا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا ما سألتو الا، اب کا نہیں لگا سکتا میں، ایا کے ساتھ اسے لاؤں گا ایاکا. کلیئر ہوگی جی بات. لا نعبدو الا ایاہو، یعنی نعبدو، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، اور میں حصر پیدا کرنا چاہتا تھا حرف نفی اور الا کے ذریعے، تو میں کہوں گا لا نعبدو الا ایاہو، ہم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہیں. 4 صورتیں ہو گئی جو، اور 5ویں صورت ہے اذا وقع بعد ضمیر نصب متصل، جب وہ متصل نصب کی جو ضمیر ہے اس کے بعد واقع ہو. ٹھیک ہے، کیسے؟ مثلا این مجلۃ المدیری، این مجلۃ المدیری، استاد کا، پرنسپل کا مجلہ کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں آتیتو، میں نے دے دیا اس کو، ہو کی ضمیر مدیر کی طرف جا رہی ہے، اور ہاں میں نے کہنا تھا، یعنی میں نے وہ مجلہ انہیں دے دیا، تو میں کہوں گا آتیتو، میں نے انہیں دے دیا وہ. تو میں یہ نہیں کہوں گا آتیتو ہا، یہ نہیں میں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا آتیتو ایاہا. ٹھیک ہو گیا جی. تو 5 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کب نصب کی ضمیر جو ہے وہ منفصل لائی جائے گی، متصل نہیں لائی جائے گی. اب یہ جو پچھلی ایگزامپل، لاسٹ ایگزامپل گزری ہے نا، اس کا ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ کو، اس کو ذرا سمجھ لیجیے، بہت اہم پوائنٹ ہے جی. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اذا کانت ضمیرانی من رتبۃ واحدۃ، جب ضمیریں ایک ہی رتبے کی ہوں. اب کہیں گے اب یہ رتبہ ضمیروں میں کہاں سے آ گیا جی؟ رتبہ ضمیروں میں یہ ہے کہ 3rd پرسن کی جو ضمائر ہیں، غائب کی جو ضمائر ہیں، وہ ایک ہی رتبے کی ہیں. ٹھیک ہے، 2nd پرسن کی ضمائر ایک رتبے کی ہیں، اور 1st پرسن کی ضمائر جو ہیں وہ ایک رتبے کی ہیں. یعنی 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن، ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب ضمیریں ایک ہی رتبے کی ہوں، یعنی 3rd پرسن کی ضمیریں دونوں آپ لانا چاہ رہے ہیں، وجب الفصل، تو پھر ان کے درمیان فصل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، واجب ہے. اور فصل کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے، پھر جو ضمیر آپ لائیں گے، ایک ضمیر لانے کے بعد دوسری ضمیر جو ہے وہ متصل نہیں لا سکیں گے، وہ منفصل ہی لانی ہوگی، یہ وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کما فی المثال السابقی، جیسا کہ پچھلی مثال میں آیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ہو کی ضمیر تھی اور ہا کی ضمیر تھی، یہ 3rd پرسن کی ضمیریں ہی ہیں، لہٰذا آپ یہ دونوں اکٹھی نہیں لا سکتے. آپ کو ایک ضمیر جو ہے وہ منفصل لانی لازمی ہوگی، واجب ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اخْتَلَفَا، اور جب وہ دونوں مختلف ہوں گی رتبے میں. رتبے مختلف کا کیا مطلب ہے؟ ایک 3rd پرسن کی ضمیر ہو اور ایک
سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہو، ٹھیک ہے، ہو نصب والی ہی، نصب والی کی بات ہو رہی ہے، تو جاز الوصل والفصل، تو جائز ہے وصل ساتھ ساتھ لانا بھی اور الگ الگ کر کے لانا بھی جائز ہے، تو دونوں طرح سے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اینہ کتابی، میں کہتا ہوں جی میری کتاب کہاں ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ آتیتکا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک کاف کی ضمیر ہے، ایک ہا کی ضمیر ہے، ایک سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے اور ایک تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح بھی کہیں گے آپ، جائز ہے یہ بھی، اور الگ بھی لا سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتیتکا ایاہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے اور یہ بھی پاسبل ہے، اس لیے کہ رتبے کا فرق ہے۔ اگر ایک ہی رتبے کی ہوتی تو پھر فصل جو ہے وہ واجب تھا۔ یہ پوائنٹ ہے جی، بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ ضرور اس کو یاد رکھیے گا۔ اب آپ کو مزید بتا رہے ہیں کہ الضمائر ثلاث رتب، ضمائر 3 رتبوں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہیا رتبۃ الغائب، غائب کا رتبہ ہے، وضمائرھا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، رتبۃ المخاطب وضمائرھا انت انتما انتم انتی انتما انتن، رتبۃ المتکلم وضمائرھا انا اور نحن، ٹھیک ہے۔ اور گرامر والے ایک پوائنٹس میں اور بتاتے ہیں، وہ ایڈ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں جی ضمائر میں رتبہ جو ہے نا، یہ اصل میں کون سی ضمیر زیادہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان تینوں ضمیروں میں، غائب، مخاطب اور متکلم کی ضمیروں میں، جو متکلم کی ضمیر ہے یہ زیادہ معرفہ ہوتی ہے، اس کے بعد مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو ان میں بھی مزید آپ کہہ لیں کہ معرفہ کا بھی ایک کانسیپٹ گرامر والے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سمری سی بنا کے آپ رکھ لیں، صحیح ہے۔ اور اب سبق کی طرف ہم چلتے ہیں، سبق پہ یہ ساری چیزیں ہم اپلائی کریں گے، ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ ضمائر 2 طرح کی ہیں جی، متصل ہے یا منفصل ہے، یا تو ضمیر اٹیچ ہو کر آ رہی ہوگی یا سیپریٹ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ رفع اور نصب والی اٹیچڈ بھی ہوں گی اور سیپریٹ بھی ہوں گی، جبکہ جر والی صرف اٹیچڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جر والی 2 صورتوں میں آئے گی، یا تو مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہوگی ضمیر، اور وہ پہچاننا کیسے آپ کو آسان ہوگا کہ اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہوگی تو وہ مضاف الیہ والی ضمیر ہوگی، یا پھر حرف جر کے بعد آ رہی ہوگی، حرف جر کے بعد آ رہی ہوگی، اور حرف جر آپ کو پتہ ہے 17 حروف جار ہیں، جن میں سے ہم نے 10 یا 11 حروف جو ہیں وہ اپنے کورس میں پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نصب والی جو اٹیچ ضمیر ہے، نصب والی جو اٹیچ ضمیر ہے وہ سیپریٹ آئے گی۔ کس کی صورت میں سیپریٹ آئے گی؟ وہ صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب آپ اس ضمیر کو مقدم کر دیں فعل پر، یعنی وہ مفعول بھی بن کر آ رہی ہو اور اپنے فعل پر مقدم ہو جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ وہ ضمیر مفعول بن کر آ رہی ہو کسی ایسے مصدر کے لیے جو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو، 2 صورتیں۔ تیسری صورت جب وہ حرف عطف کے بعد آ رہی ہو۔ چوتھی صورت جب وہ الا کے بعد آئے۔ پانچویں صورت جب وہ کسی ضمیر متصل کے فوراً بعد آ جائے اور ایک ہی رتبے کی وہ ضمیریں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 7 مشروط ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی سبق کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان سب باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذہن میں رکھتے ہوئے سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق کا بھی مزہ آئے گا۔ المدرس، یا اسامہ، اے اسامہ، المراقبو، سپروائزر، یطلبوکا، تمہیں بلا رہے ہیں، فی مکتبی ہی، اپنے آفس میں۔ اسامہ سپروائزر صاحب تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جی سبق میں ضمائر جو ہیں ان کو پہچاننا ہے کہ یہ ضمیر کون سی ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر یہ مرفوع متصل ہے یا مرفوع منفصل ہے، منصوب متصل ہے یا منصوب منفصل ہے، اور مجرور تو ہوتی ہی متصل ہے۔ تو یہ ہم نے ضمیریں بھی پہچاننی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جہاں پر جو ضمیر آئی ہے اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کرنی ہے کہ یہ کیوں ایسے آئی ہے۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں جی یطلبو، یطلبو میں ایک ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ
آپ کہہ لیں کہ پوشیدہ ضمیر ہے، اس کی ہم بات ابھی نہیں کر رہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ضمیر، ان کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کا کی ضمیر آ رہی ہے جی، یہ مفعول بہ کے طور پر آ رہی ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے اور منصوب ہے، ضمیر متصل منصوب۔ مکتبی ہی، یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور ہے، متصل ہے اور مضاف الیہ بن کر آ رہی ہے، تو یہ متصل ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسامہ کہتا ہے جی اریدو، اب اریدو کے اندر بھی انا کی ضمیر ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ بھی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اریدو ان آخذہ، آخذہ میں بھی انا کی ضمیر ہے لیکن چھپی ہے۔ مائی، مائی یہ یا، یہ آپ کی متصل ضمیر ہے اور متصل مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مع کے ساتھ آ رہی ہے، اور مع کو حرف جر بھی تصور کیا گیا ہے، اور ظرف اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گویا ہم اگر ایڈ کر لیں تھوڑا سا کہ جو مجرور متصل ضمیر ہے وہ یا تو مضاف الیہ کے طور پر آئے گی یا پھر حرف جر اور ظرف کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ایک ایڈیشن جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ زمیلیہ، زمیلیہ، یہاں پر متصل مجرور ضمیر آ رہی ہے مضاف الیہ کے طور پہ، ٹھیک ہے، ہازینی۔ تو ضمائر کی طرف توجہ کر دی تو سبق کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ سبق کی خوبصورتی بھی برقرار رہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی۔ استاد کہتا ہے اسامہ المراقب یطلبک فی مکتبہ، سپروائزر صاحب تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اسامہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، مفعول آگے آ رہا ہے، ان آخذہ کے لے جاؤں، کہ لے لوں، مائی اپنے ساتھ، زمیلی ہازینی اپنے ان دونوں ساتھیوں کو میں اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ المدرس، استاد کہہ رہا ہے کہ لم یطلب المراقب الا ایاک، سپروائزر صاحب نے صرف تمہیں بلایا ہے۔ اب اس صرف کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ حصر کی وجہ سے، حرف نفی اور الا، یہ حصر کا مفہوم دے گا، یعنی جملہ سمپل تھا کہ یطلبک المراقب، مراقب صاحب تمہیں بلاتے ہیں، مراقب صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ مراقب صاحب صرف تمہیں بلا رہے ہیں تو میں کہوں گا لم یطلب المراقب الا ایاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ منفصل ضمیر میں لاؤں گا، یہ دیکھیں منصوب ضمیر ہے اصل میں، لیکن متصل نہیں آئی، منفصل کے طور پہ استعمال آئی ہے۔ الا کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ متصل ضمیر کو منفصل کے طور پر ہی لایا جائے گا، منصوب ضمیر کو۔ اسامہ کہتا ہے جی اخشا، خشیہ یخشا، میں ڈرتا ہوں، انہو، اب یہ منصوب متصل ضمیر، اخشا انہو نسیہ، میں ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں۔ انی و ایہما، اب یہ عطف کے ساتھ جو ہے ضمیر متصل نہیں آئے گی منصوب بلکہ منفصل آئے گی۔ بے شک میں اور وہ دونوں، بے شک میں اور وہ دونوں مشترکون، اشترک یشترکو سے اسم الفاعل مشترکون، شرکت کر رہے ہیں، فی مسابقۃ السباحۃ، سباحہ، سبح یسبح تیرنا، اس سے سباحہ سوئمنگ، تیرنے کے مقابلے میں، یعنی سوئمنگ کمپٹیشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ بے شک میں اور یہ دونوں، وہ دونوں سوئمنگ کے مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ المدرس، استاد کہتا ہے خذہما اذن، تب تو ان دونوں کو لے جا، تب تو تم ان دونوں کو لے جاؤ۔ اب یہاں پر ہما کی ضمیر جو ہے یہ متصل منصوب ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اینا کتاب المدیر یا ابراہیم، ابراہیم پرنسپل صاحب کی کتاب کہاں ہے؟ ابراہیم کہتا ہے جی آتیتہ ایاہ، اب یہ دیکھیں ایک ہی رتبے کی ضمیریں آ رہی ہیں، ایک ہی رتبے کی، تھرڈ پرسن کی دونوں ضمیریں آ رہی ہیں، آپ انہیں ساتھ ساتھ نہیں لا سکتے، ساتھ ساتھ نہیں لا سکتے، بلکہ ایک ضمیر کو آپ کو منفصل ہی لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی منصوب ضمیر اگر ایک ہی رتبے کی دو ضمیریں اکٹھی آ رہی ہوں تو ایک کو
منفصل لانا واجب ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آتیتہ ایاہ، میں نے وہ انہیں دے دی، میں نے وہ انہیں دے دی۔ المدرس وَأَيْنَ دَفَاتِرُ الطُّلَّابِ، اور طلبہ کے رجسٹرز کہاں ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے آتیتہم ایاہا، اب یہ بھی ایک ہی رتبے کی، تھرڈ پرسن کی، تو دونوں ساتھ ساتھ نہیں آئیں گی، اکٹھی نہیں آئیں گی، ایک کو آپ نے منفصل ہی لانا ہے۔ آتیتہم ایاہا، میں نے انہیں وہ دے دیے، میں نے انہیں وہ دے دیے، ہا کی ضمیر جاری ہے دفاتر کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی۔ المدرس وَأَيْنَ مَجَلَّتِي، وَأَيْنَ مَجَلَّتِي، اور میرا رسالہ کہاں ہے، میرا مجلہ کہاں ہے؟ ابراہیم کہتا ہے جی آتیتک ہا، آتیتک ہا۔ اب یہاں پر دیکھیں رتبے کا فرق ہے، ایک سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے اور ایک تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے، تو یہ اکٹھی بھی آ سکتی ہیں اور آپ ایک کو منفصل بھی لا سکتے ہیں، یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے تھے آتیتک ہا، اور یوں بھی کہہ سکتے تھے آتیتک ایاہا، دونوں پاسبلٹیز تھیں۔ یہاں پر واجب ہے منفصل لانا اور یہاں پر آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ المدرس متا آتیتنی ہا، اب یہ دیکھیں پھر یہ یا کی ضمیر آ گئی اور ایک ہا کی ضمیر آ گئی، رتبے کا فرق ہے لہٰذا دونوں اکٹھی آ سکتی ہیں۔ متا آتیتنی ہا، تو نے کب مجھے وہ دیا، تو نے کب مجھے مجلہ دیا، یعنی مجلہ کی طرف ضمیر آئے گی، تو نے کب مجھے وہ دیا، تو جواب دیتا ہے ابراہیم آتیتو کا ہا، میں نے دیا آپ کو وہ، امسی کل، کہاں دیا، فی مکتبی کا، آپ کے آفس میں۔ اب میں سبق کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے ضمائر کی پہچان جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضمائر کی پہچان الحمدللہ ہے، آپ پہچان کر لیں گے۔ باقی میں صرف یہ بتا دوں گا کہ یہاں پر نصب کی ضمیر جو ہے منفصل کیوں آئی ہے، یہاں پر کون سا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں یاد کرا دوں گا، ورنہ سبق کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر میں ہر اسم کے ساتھ ضمیر یا ہر فعل کے ساتھ ضمیر کی پہچان کروانے لگ جاؤں، تو سبق کا آپ کہہ لیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کام کر لیں، باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ کر دیتا ہوں۔ آتیتو کا ہا امسی فی مکتبی کا، میں نے آپ کو وہ کل آپ کے آفس میں دیا تھا۔ اخذتہا، آپ نے وہ لے لیا تھا، ووضعتہا، اور آپ نے اس کو رکھ دیا تھا، فی الدرجی، دراز میں۔ المدرس استاد نام ہاں، الانا تذکرتو، اب مجھے یاد آیا، تذکر یا تذکرو، ٹو ریممبر، یاد آنا، یاد کرنا، ہاں اب مجھے یاد آیا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد سوال کرتا ہے استاد مسمو کا یا اخی، میرے بھائی تمہارا کیا نام ہے، کسی اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے اس سے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور وہ ابھی نام جس کا پتہ نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے ایایا تسلو، ایایا تسلو، تسالو نی تھا، اسے آپ نے مقدم کیا ضمیر منصوب متصل کو، تو اب ضمیر منصوب متصل نہیں آ سکتی، منفصل لانا پڑے گا آپ کو، اور وہ بن گئی جی اس کی صورت ایایا کی۔ ایایا تسلو یا استاذ، سر کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سر کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب یہ حسر پیدا ہو گیا نا۔ المدرس نام ہاں، ایا کا اسلو، تم ہی سے پوچھ رہا ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں نہیں، تم ہی سے پوچھ رہا ہوں میں، تم ہی سے پوچھ رہا ہوں میں۔ ہوا، وہ جواب دے رہا ہے جی اسمی اکاشتو، میرا نام اکاشا ہے۔ التحقتو، با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب با کے ساتھ اس کا آپ کہہ لیں کہ جو مجرور ہے وہ کوئی مدرسہ یا کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی یونیورسٹی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں داخلہ لینا۔ التحقت بالمعہد اليوم، میں نے آج انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا۔ والتحق معی ثلاثۃ طلاب، اور میرے ساتھ 3 طلبہ من بلدی، میرے شہر کے یا میرے ملک کے 3 طلبہ شامل ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ بھی داخل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی داخلہ لیا ہے۔ ہم فی فصل آخر، وہ ایک دوسری کلاس میں ہے، وہ ایک دوسری کلاس میں ہے۔ یا استاذو سر، اور اگلی بات وہ کر رہا ہے کہ سر ارجو، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، کس بات کی امید کرتا ہوں، وہ آگے مفعول آئے گا، ان تساعدہ، ان کے بعد منصوب آئے گا، ساعدہ یساعدو، ٹو ہیلپ، ان تساعدنی، کہ آپ میری مدد کریں گے، فقد فاتتنی دروس کثیرۃ، اس لیے کہ میرے بہت سارے سبق فوت ہو گئے ہیں، مس ہو گئے ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ضمیر منفصل مرفوع، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل منصوب، ضمیر منفصل منصوب، ٹھیک ہو گیا، ضمیر منفصل مرفوع، ضمیر متصل مجرور، ضمیر متصل مجرور۔ تو آپ اسی طرح ضمائر جو ہے پہچان کریں گے، مثلا یہ ضمیر جو ہے آپ کی متصل مجرور ہے، اسم کے بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں پہچان کیسے کروں، اسم کے بعد آ رہی ہے تو متصل مجرور ہوگی، اسم کے بعد تھی متصل مجرور، اسم کے بعد ہے متصل مجرور، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، فعل کے بعد آ رہی ہے، فعل کے بعد آ رہی ہے تو متصل منصوب، دونوں ساتھ آ رہی ہیں تو متصل منصوب ہیں۔ ہاں فعل کے ساتھ آ رہی ہے متصل منصوب، ہاں فعل کے ساتھ آ رہی ہے متصل منصوب، اور اخذتا یہ متصل مرفوع، ودعتا متصل مرفوع، اور ہوا منفصل مرفوع، ٹھیک ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا پریشان کرے گا آپ کو یہ سبق یا ضمائر کی پہچان کرنا، تو امید ہے کہ جب پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ہے کمی یہ بھی پوری ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیں جی، سبق ہمارا بھی چل رہا ہے لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں باقی سبق اور جو تمارین ہیں ان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔